یہ ارشاد فرمایا ہے، پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے، اور جو اس محبت سے محروم ہے وہ خارجی ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی فضائل ہم اہل سنت و جماعت کا نہایت ہی پسندیدہ موضوع ہے۔ جو چیز فضیلت والی ہوتی ہے اس کے لیے یہ اہتمام بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو، کہیں اس کے لیے دی گئی قربانی اور وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اس وقت المیہ یہ ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل تو بیان کیے جاتے ہیں، مگر اس کی قبولیت کی شرائط کی طرف دھیان بہت تھوڑا دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ کسی چیز کا فضائل والا ہونا یہ علیحدہ بات ہے، اور اس کی شرائط کو پیش نظر رکھنا یہ علیحدہ بات ہے۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے بھی پڑھ لو قبول ہو جائے۔ فضائل کا تقاضا ہے کہ اس کی شرائط بھی سمجھو، اس کا طریقہ بھی سمجھو، اور جو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا اس کے مطابق پڑھو، تاکہ قیامت کے دن وہ مقبول ہو۔ اور اگر آج کوئی شخص طریقے کو نظر انداز کرے، نماز کی شرائط کو نظر انداز کرے، اور یہ بیانیہ رکھ رہا ہو کہ جب فضیلت والی ہے تو قبول ہی ہونی ہے، خواہ میں کپڑے پہن کے پڑھوں یا اتار کے پڑھوں، میں قبلے کی طرف منہ کروں یا مخالف سمت میں کروں، میں وضو کے بغیر پڑھوں یا وضو کر کے پڑھوں، چونکہ فضیلت والی ہے تو اس نے قبول ہی ہونا ہے۔ یہ بیانیہ اگر کسی شخص کا ہو تو کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ کیا کل قیامت کے دن وہ جس نے قبلے کی رخ کو چھوڑ کے نماز پڑھی، کپڑے اتار کے پڑھی، وضو کے بغیر پڑھی، کیا اس کی نماز کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پتہ چلا فضیلت کے باوجود ہمیں طریقہ سیکھنا پڑے گا، اور طریقہ سیکھنا فضیلت کا انکار نہیں، شرائط سمجھنا فضیلت سے روگردانی نہیں، بلکہ حقیقت میں وہی شخص نماز کا علمبردار ہے کہ جو فضیلت کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ فضیلت بیان کر کے لوگوں کو نماز کی دعوت دے کر تیار کرتا ہے، اور پھر ساتھ ان کو نماز کا جو شریعت نے طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق ان کو تلقین کرتا ہے، اور جو اس طریقے کو چھوڑے ہوئے ہیں انہیں کہتا ہے آج وقت ہے توبہ کر لو، باز آ جاؤ، ورنہ یہ تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہیں کل کام نہیں دے گی۔ اس وقت تمہیں پھر افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ہمیں کوئی طریقہ بتاتا اور ہماری محنت رائگان آ جاتی۔ ایسے ہی آج محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر ایک طبقہ
شرائط پیش نہیں کرتا، کیونکہ اگر شرائط پیش کرے وہ تو ان کی محبت کا دھندا نہیں چلتا. ان کی محبت جو گھڑی ہوئی ہے شریعت سے بغاوت پر مشتمل ہے، اس کا سکہ نہیں چلتا. ان کا بیانیہ صرف فضائل کو بیان کرنا ہے، خواہ وہ گھڑ گھڑ کے بیان کریں یا پڑھ پڑھ کے بیان کریں. پھر ان کے زیر سایہ یہ بات اہل سنت میں سرایت کرنے لگی کہ فضائل تو بیان کیے جا رہے ہیں لیکن شرائط کی طرف دھیان بہت تھوڑا کیا جا رہا ہے. آپ خود حساب لگائیں کہ سال میں کتنے جلسے فضائل محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہیں. کوئی بھی موضوع ہو اس محبت کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور وہ اچھی بات ہے، لیکن کتنے وہ جلسے ہیں کہ جن میں اس محبت کی شرائط کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ قبول کیسے ہوتی ہے، یہ صحیح کیسے ہوتی ہے، اس میں کیا کیا شرائط پائی جائے تو پھر اللہ قبول کرتا ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. اور کون سی محبت ہے کہ اس کو صرف ناپسند ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو شریعت پر حملہ قرار دیا جاتا ہے، اس کو انہدام دین کہا جاتا ہے، اس کو زندگیت کہا جاتا ہے، اس کو محض کفر کہا جاتا ہے. اس لیے آج تبلیغ میں اس چیز کو جگہ دینی پڑے گی کہ فضیلت کے ساتھ ساتھ شرائط صحت کو بھی بیان کیا جائے. اور یہ بیان کرنا محبت اہل بیت سے روکنا نہیں بلکہ صحیح رستہ دکھانا ہے. آج شرطوں کا پتہ چل جائے اور کوئی صحیح کرے تو کل قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوگا. اور آج کہے کہ جب فضیلت ہے تو قبول ہی ہونی ہے، میں جیسے بھی کروں فضیلت ہے تو قبول ہی ہونی ہے، اور جو فلاں شرائط بیان کرتا ہے وہ گویا کہ لوگوں کو محبت اہل بیت سے روک رہا ہے. تو شرائط بیان کرنے والا روک نہیں رہا، لوگوں کی زندگی کو آباد کرنا چاہتا ہے، وقت کو بچانا چاہتا ہے، ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کا ثمرہ اور پھل ملے. اور یہی وہ راستہ تھا جو صفہ سے لے کر جامعہ اسلامیہ خیر المعاد تک اور ایسے مراکز تک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشن نظر آتا ہے. اس سلسلہ میں ایک شرط میں آپ کے سامنے اور اس کی دلیل سب سے پہلے رکھتا ہوں. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دونوں محبتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، اور ان دونوں محبتوں کے فرض ہونے کا سبب دونوں اطراف نہیں، یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت ہم پہ فرض ہے اس کا سبب خود اہل بیت نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہم پہ فرض ہے اس کا سبب بھی خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نہیں. ان دونوں محبتوں کا سبب ایک ذات ہے اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اسی بنیاد پر یہ محبتیں سچی ہوں تو ٹکراتی نہیں، یہ محبتیں سچی ہوں تو پھر دھڑا بندی نہیں، پھر ایک ہی سینے میں دونوں بیک وقت ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا سبب جب ایک ہے تو پھر مسبب بھی ایک ہے.
ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان محبتوں کا سبب ہے۔ دو جدا سبب بنانا، اگر محبت صحابہ کا سبب جدا بناؤ گے تو پھر خارجیت ہوگی، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا سبب جدا بناؤ گے تو پھر رافضیت ہوگی، اور دونوں کا سبب ایک سمجھو گے تو پھر سنیت ہوگی۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت